এখন তিনজন অন্যতম মুর্শিদুদ্দিনের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। इधर आ जाए भाई। नाम रखा को छोड़े यार, ये लेकिन हिंदू का नाम क्या है? সুমন পালিত আব্দুর রহমান ওয়াবি। সুমন পালিত এই লাগে লাগে তো সুমন পালিত अब्दुल रहमान को छोड़े ना फिलहाल। সজল বড়ুয়া, क्या नाम है? সজল বড়ুয়া, বড়ুয়া बुद्धिस्ट। আপনার নাম কি? সজল বড়ুয়া হন। আর সুমন পালিত, তোমার নাম কি বড়? রাজু কুমার নাথ। রাজু কুমার নাথ। রাজু কুমার নাথ। রাজু কুমার নাথ। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह एक हिंदू मुसलमान इस्लाम में शामिल हुआ, उसका क्या नाम था जी? सुबह। और अब दो हिंदू मज़हब से और एक बुद्धिस्ट मज़हब से। बुद्धिस्ट, आप बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट है ना जी हाँ। एक बुद्धिस्ट मज़हब से, दो हिंदू मज़हब से ये हमारे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला का कितना करम है, इनकी किस्मत खुल गई और ये कुफर से इस्लाम में आ रहे हैं। इनकी दुनिया पलट गई, इनकलाब आ गया इनकी ज़िंदगी में। और वो दोज़ख की तरफ का सफ़र जो है वो मक्के मदीने की तरफ रुख मुड़ गया है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला इनकी इस कबूल फरमाए इस्लाम में इनका दाखिला। अभी ये इस्लाम में दाखिल होंगे। ये एक का नाम है सुमन पाली और दूसरा जो है वो सजल बड़ुआ और दूसरा जो है राजू कुमार नाथ। ये तीनों अब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आपको इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं अपने दिल के साथ, सदके दिल से इस्लाम में दाखिल हो। किसी ने दबाव तो नहीं डाला, मजबूर तो नहीं किया, अब बस अल्लाह सदके दिल से आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं पढ़ूंगा, आपने मेरे साथ पढ़ना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کو مبارک ہو، آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے ان پہ کرم کیا، یہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اب آپ نے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، نماز ہے، دوسرے اسلام کی جتنی عبادات ہیں، ان کے حوالے سے دعوت الخیر کو میں یہ ہدایت کرتا ہوں۔ غوثیہ کمیٹی کے چیئرمین صاحب آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ اگرآباد۔ تمہارا علاقہ کالو گڑھ، اور آپ کا رنگونیا۔ تو یہ چیئرمین صاحب، یہ تینوں بچے جو ہیں اب مسلمان ہو گئے ہیں، وہاں کی مقامی تینوں کی مختلف جگہوں سے ہیں۔ آپ کا کہاں پہ ہے؟ کالو گھاٹ، اگرآباد اور رنگونیا۔ ان تینوں کی جو غوثیہ کمیٹیز ہیں، اور وہاں پہ دعوت الخیر، ان کو یہ ہدایت فرمائے کہ ان کو نماز، دین کی جتنی بھی بنیادی دین کے مسائل ہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اس کے بعد جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے متعلقہ دعوت الخیر کے غوثیہ کمیٹی کا جو دعوت الخیر ونگ ہے، ان کے ذمہ یہ بات لگائیں کہ ان کی تربیت کریں، تاکہ یہ پورا اسلام کے بارے میں بنیادی جو باتیں ہیں وہ ان کو سمجھ آ سکیں۔ ٹھیک ہے بچے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کتنا بڑا انقلاب آ گیا آپ کی زندگی میں، اللہ نے آپ پہ کرم کیا، اللہ کا احسان ہوا، بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب نماز 5 وقت پڑھنی ہے، آپ کو نماز سکھا دی جائے گی، نماز پڑھنی ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، اسلام کے جو اصول ہیں ان پہ چلنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسلام میں جو شمولیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے، ان کے یہ داخلہ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسلام کا پیغام ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور وہ لوگ جو اسلام سے، اس نور سے محروم ہیں، ان لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے۔ دعوت الخیر کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ دعوت جو ہے اسلام کی ان لوگوں تک پہنچائے جو کہ محروم ہیں اسلام کی، اور جو حقانیت کا رستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس سے محروم ہیں، ان لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لانا ہے۔ یہی آپ کا مشن ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی سلسلہ جو ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج صبح 1 اور 3 بچے اب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اسلام کی قبولیت کو اللہ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ ان کے نام جو ہیں وہ آپ کو کاغذ کدھر ہے؟ ان کے نام جو ہیں سمن پالت کون ہے؟ آپ کا نام ہے عبد الرحمان۔ اب میں پکاروں گا، بلاؤں گا، میں دیکھتا ہوں عبد الرحمان
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا ہے سجل بڑوا. سجل بڑوا. سجل بڑوا جو ہے اس کا نام ربیع الحسین. ربیع الحسین. آپ کا نام کیا ہے؟ ربیع الحسین. بولن اگر پوچھے نام کیا ہے آپ کو یاد نہ ہو. بھائیوں نے مشکل نام رکھا ہے. تذرا کا نام ضرور دیجیے. جی تذرا کا نام راجو کمار ناتھ. راجو کمار. راجو کمار ناتھ آپ ہیں. آپ کا نام جو ہے عبداللہ. آپ کا عبداللہ نام ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں پکاروں گا عبداللہ. جی بس یہ ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. اب سلسلے کا کام شروع کریں. بیت بھی ہوں گے. ایک ہاتھ ادھر رکھیں, دائیں ہاتھ سے پکڑیں, بایاں ہاتھ ادھر رکھیں, وہاں پہ رکھیں. اچھا اب میں جو بولوں گا, جو بھائی داخل ہو رہے ہیں ان بھائیوں کو آپ پکڑیں. پکڑیے نا. جو بھائی داخل ہو رہے ہیں وہ پلو کو پکڑیں اور میں جو کہوں گا اس کے بعد آپ نے وہی کہنا ہے. ٹھیک ہے. بولیے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے, چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں. آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں, اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں. رومال چھوڑ دیں, اپنا چہرے پہ ہاتھ, اور اس کے بعد قمیض کے نیچے سینے پہ اس کو, تاکہ آپ کے نیچے سے قمیض کے نیچے سے ہاتھ سینے پہ اوپر بیٹھا ادھر. شاباش ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو گئی. آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے کا تعلق, یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شروع کیا, اور آپ کے اس سلسلے کا تعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اور اللہ کے فضل سے مختلف مشائخ, مختلف اولیاء اللہ, اقدام, غوث, کتب, یہ سلسلے کے شیوخ ہیں, جو کہ آپ شجرہ شریف جب پڑھتے ہیں تو اس میں ان کے نام ایک ایک کا نام آتا ہے. یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے کھول دے دروازے رحمت گدا کے واسطے رحمت للعالمین.
ختم رسول جانو جہاں محمد و حامد محمد مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں آسان فرما، رنج و غم سب دور کر، صاحب جود و سخا شیر خدا کے واسطے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کے بعد مولا علی شیر خدا، اور پھر یہ شجرے میں جو جو نام آپ پڑھتے ہیں یہ سارے مشائخ ہیں ہمارے، یہ سارے ہمارے مشائخ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نیچے آتے جائیں، آتے آتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے مختلف مشائخ عظام اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے دست شفقت سے ہوتے ہوتے یہ خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ ان تک یہ سلسلہ پہنچا، اور وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تک، آپ کے بعد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر طاہر شاہ صاحب نے اس کو آگے بڑھایا، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے حضرات کے حکم پر، طاہر شاہ صاحب کی صحت کی خرابی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، شکر صحت ان کی اچھی ہے، کمزوری کی وجہ سے انہوں نے حکم دیا کہ سلسلے کے کام کو رکنا نہیں چاہیے۔ تو آج اللہ کا کرم ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آپ بھائی سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلسلے نے ہمیں، آج آپ سب بیٹھے ہیں تو یہاں آپ کو کس نے بٹھایا؟ جی سلسلہ نہیں، سلسلے نے بٹھایا۔ آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تو کس کے ذریعے سے؟ سلسلہ کے ذریعے سے۔ آپ پر اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کی آپ پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو یہ کس کے ذریعے سے؟ سلسلے کے ذریعے سے۔ تو سلسلہ جو ہے یہ برحق سلسلہ ہے، اس کے روح رواں یہاں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں پہ سلسلے کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلے کا جو مقصد ہے اس پہ میں بات کروں گا۔ سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ہماری زندگی، اگر آپ جو بھائی سلسلے میں آئے، اگر پچھلی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو اس زندگی میں کتنے گناہ ہیں جو کہ ہمارے علم میں ہیں، لیکن کتنے گناہ ہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ تو ہماری گناہوں کا کوئی حساب ہے؟ کسی نے حساب رکھا ہے؟ حساب کوئی نہیں، بے حساب گناہ ہے۔ تو ہم ان گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ جو آپ دیا کریں، ایسا ہے؟ تو یہ سلسلہ ہے کہ یہ ہمارے سروں سے یہ بوجھ اتار دیتا ہے۔ جی یہ گناہوں کا پنڈ، بنگلہ میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بوجھا۔ یہ گناہوں کا بوجھا ہمارے سر پہ، ہم اس کو پھرا رہے ہیں۔ دنیا داری میں ہم مست ہیں، اور معاملات میں بچے ہیں، باڑی ہے، فکر نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے سر پہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ انہوں نے ہماری گردن کو بالکل جھکا دیا ہے روحانی طور پہ۔ تو سلسلہ ہے جو کہ ہمیں اکٹھا کر دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے، اور پھر یہی سلسلہ ہم سے یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے، یہ بوجھ جو ہے یہ سلسلہ ہمارے سروں سے اتار دیتا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کر۔ یہ سلسلہ ہم پہ احسان ہے اللہ نے کہ ہمیں ایک ایسا سلسلہ دیا
جو کہ ہمیں ان گناہوں کے اس بوجھ سے ہمیں فارغ کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ گناہگار، خطاکار، سیاکار، گناہوں میں ڈوبا لت پت ہو اور میرے پاس آ جائے، آ کے بس معافی مانگ لے اپنی گناہوں سے کہ بس میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دو. تو وہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ کتنا بڑا ہم پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم سلسلے میں آ کے ہم نے توبہ کی. اب میرے بھائیوں، آپ نے توبہ کر دی، آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. اس میں صرف ایک چیز آپ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کرتا ہے. آپ نے اس کی گمراہی کی، گناہ کیے، ساری باتیں معافی مانگی، اس نے معاف کر دی. لیکن کسی کا حق اگر آپ نے غصب کیا ہے تو جب تک آپ اس بندے کا حق اسے نہیں دیں گے یا اس سے معافی نہیں مانگیں گے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے سلسلے میں آنے کے بعد آپ اگر کسی کا حق دینا ہے، کسی سے زیادتی ہوئی ہے، اس سے معافی مانگ لیں، اس کا حق دے دیں تاکہ آپ کا رستہ ہموار ہو جائے، اللہ تعالیٰ تک رسائی کا رستہ ہموار ہو جائے. ورنہ دوسروں کا حق آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ تک رسائی. تو دوسروں کو حق جو اس کو کلیئر کریں. آپ نے پہلا جو اس کا پورشن ہے کہ میں تمام چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اس کا دوسرا پورشن ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں. اب یہ آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیا ہے. اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے. تو اس وعدے کو آپ پورا کیسے کریں گے؟ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. نماز، 5 وقت کا نماز، یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ 5 وقت دن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت آپ دنیا کے اس میں کھو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ آپ کو بلا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، آپ کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. جی تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں آواز آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف. نماز کیا ہے؟ کیا دعوت کیا ہے؟ حی علی الفلاح، کہ بھلائی کی طرف آؤ. اس میں آپ کی بھلائی ہے، اور آپ دن میں 5 دفعہ آپ جو نماز کا حق ہے، اللہ کرے کہ ہم اس حق کو جو نماز ہونی چاہیے وہ نماز ہم ادا کریں، کہ جب اللہ کے حضور ہو تو ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو. یہ براہ راست ملاقات ہے اللہ سے. اللہ کرے کہ ہماری نماز اس مقام تک پہنچ سکے، وسوسوں سے پاک ہو جائے، ہم اللہ کا قرب اتنا حاصل کر سکے کہ ہم نماز میں یہ تصور ہمارا مضبوط ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور مشکل ہے تو پھر یہ تصور بڑا ضروری ہے، یہ کیفیت
اپنے اوپر یہ کیفیت پیدا کرنی بہت ضروری ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کی یہ معراج ہے، پہلی معراج کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اللہ کرے ہم سب اس ہمارا ایمان، ہمارا اللہ سے رشتہ اس سٹیج پر پہنچے۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس خیال اور اس تصور کو جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو یہ تصور کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں ایک سوال آپ سے پوچھوں، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا ہے نا؟ جب اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، یہ اس ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ تو پھر اگر یہ کیفیت ہم پہ طاری ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ ساری دنیا کو بھول جائیں گے، بس اللہ کے حضور آپ کی حاضری ہوگی۔ تو نماز آپ کو 5 دفعہ موقع دیتا ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو، آپ کی اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کے حضور حاضری ہو۔ اللہ اگر آپ ایمان کے اس مقام پر ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو اس کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے بڑی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جو خشوع اور خضوع، جو اس کی ڈیپتھ ہے اور جو کنسنٹریشن ہے، اور پھر جو جس طرح آپ ڈوب کر نماز پڑھیں گے اور اس کا جو لطف ہوگا، آپ ساری دنیا کے چیزوں کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کی پابندی، یہ فرض ہے، قرض نہیں ہے، فرض ہے۔ یہ نہیں کہ دل کو آیا تو پڑھ لیا، نہیں تو یہ مذاق نہیں چلے گا۔ 5 وقت نماز اپنے اوپر لازم کرنی ہے۔ جتنے بھی ہم سب نماز بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اس کی بنیاد نماز ہے۔ تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، نیکی کے کام کریں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، یہ جامعہ ہے، ادارے ہیں، ان کی خدمت کریں۔ اس سے آپ کی روحانیت، آپ کی اللہ تعالیٰ کا قرب، اس میں اضافہ ہوگا، اس میں بڑھوتری ہوگی۔ جامعہ کی خدمت، انجمن کی خدمت، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں دینی درسگاہیں ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کو چلانا، ان اداروں کو بڑھوتری دینا اور ادارے قائم کرنا۔ اللہ کے فضل سے میں آیا ہوں تو بہت کم دنوں کے اندر کتنے اداروں کا افتتاح ہوا، شروع کرنے کی جہاں پہ بنیاد ہوئی۔ تو یہ اپنے زندگی کا مقصد جو ہے، آپ اس کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں۔ آپ کا تعلق ایسے سلسلے سے ہے، میں سارے سلسلوں کی قدر کرتا ہوں، لیکن وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ دیا ہے، اس سلسلے نے کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ کو انجمن دیا ہے، ایسا ہے؟ آپ کو جامعہ دیا، ایسا ہے؟ آپ کو غوثیہ کمیٹی دے دی، ایسا ہے؟ آپ کو دعوت الخیر کا پروگرام دے دیا، جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی آپ کو، جو حضور کا میلاد کا جو جلوس نکلتا ہے، عاشقان رسول جس ڈھنگ کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ نکل کر اپنے آقا پہ صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں،
یہ محبت، یہ پیار، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں یہ پریم کا بازار ہے، یہ پریم کا بازار ہے۔ آپ پریم کے بازار میں ہیں۔ تو ہو گیا مہربانی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو میں کہ یا تو یہ ہمیں کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کچھ نہ ہو، تو جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہیں، آپ کو تو یہ موتیوں کے انبار لوٹنے کے لیے، ایمان کے موتیوں کو اٹھانے کے لیے یہ جامع دے دیا، سلسلہ دے دیا، غوثیہ کمیٹی دے دی، دعوت الخیر دے دیا، حضور کی محبت دے دی، میلاد شریف پر دے دیا، جلوس دے دیا، اور کیا چاہتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ، ہاں وہ کس طرح ہے؟ اچھے نعتخوانوں کو آپ نے بالکل چھپائے رکھا ہے۔ اچھے نعتخوان ہونے چاہیے، کچھ نعت ہونی چاہیے۔ وہ نعت ہے نا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، آگے کیا ہے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ چاہیے بلولا اور کیا چاہیے، مل گئے اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، چاہیے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مولا اور کیا چاہیے، بلولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بلولا اور کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ، کیا خوشیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ کیا غوث اعظم، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ ہاں لگاؤ نعرہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجھے یہ پریم کا بازار ایک جھلک آپ نے دیکھ لی، پریم کے بازار۔ تو بات تو
یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ تو ساتھیوں، امانتیں ہیں آپ کے پاس، یہ جذبہ، یہ اٹھان، یہ ایک بچہ، اس کے جذبے کو آپ دیکھیں، آپ اپنے ساتھیوں کے جذبوں کو دیکھیں۔ یہ کرنٹ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ کہیں سے تو یہ اس جذبے کو کہیں سے کرنٹ تو ملا ہے، تو ہمیں خوش قسمت ہے کہ یہ سپارک، یہ اٹھان، یہ چمک، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ سپارک ہمیں ایک ولی کامل، جس کے اللہ نے ہمیں ان کے دست شفقت، آپ کا فیضان آج پورے بنگلہ دیش، پوری دنیا کے اندر، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نظر آئے گا، اور آپ کو یہ جو میں نام لیتا ہوں بار بار، یہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ سب، یہ ادارے، یہ جب 200-250 سے زیادہ مدرسے، بڑے بڑے ادارے، یہ جامعہ، یہ سب آپ کے پاس امانتیں ہیں۔ دعوت الخیر امانت ہے، غوثیہ کمیٹی امانت ہے، نعمت ہے، اس سے آپ بھی فیضیاب ہوتے ہیں، سلسلے میں جو نہیں ہے وہ بھی فیضیاب ہوتے ہیں، اور رحمت للعالمین کا یہ امتی جو ہے، رحمت للعالمین کے سائے تلے غوثیہ کمیٹی، اس سے ساری دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ مسلمان بھائی ہمارے، ان تک پیغام جاتا ہے، روحانی آپ کی ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ غوثیہ ختم کرتے ہیں، دوسرے چیزیں، لیکن یہ مسلمان بھائیوں تک محدود بھی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی، پوری کائنات، تو عالمین پہ ہیں آپ رحمت۔ تو غوثیہ کمیٹی نے بھی، جو ابھی ایک امتحان ہوا کورونا کا، تو اس سے مسلمان بھی فیضیاب ہوئے، ہندو بھی فیضیاب ہوئے، سکھ بھی فیضیاب ہوئے، بدھسٹ بھی فیضیاب ہوئے۔ تو یہ آپ کے پاس امانتیں ہیں، آپ اپنے آپ کو، ان امانتوں کو، آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان امانتوں کو سنبھالا دے سکیں، ان کی حفاظت، ان اداروں کو اپنے زندگی کے مشاغل میں، ان اداروں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ چلائیں، ان میں پارٹیسپیٹ کریں، حصہ لیں، غوثیہ کمیٹی میں، پھر دعوت الخیر میں خیر پھیلائیں، خیر دوسروں تک، خیر کی جو سوغات ہے خیر کی، اس کو تقسیم کریں۔ دعوت الخیر جو ہے وہ خیر کی سوغات تقسیم کریں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جیسے یہ ہمارے بدھسٹ اور ہندو 2 بچے اسلام میں شامل ہو گئے، ہم نے غوثیہ کمیٹی کے ذمہ لگا دیے، پلیٹ فارم ہے نا، پلیٹ فارم ہے، ان کو ہم کیسے سنبھالتے؟ یہ تو چلے جاتے نہیں، اللہ کا فضل ہے، یہ ایک ایسے پلیٹ فارم سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایسے سلسلے کے پلیٹ فارم پہ کہ یہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، ان کو نماز سکھائیں گے، ان کو اسلام سکھائیں گے، حضور کی محبت سکھائیں گے، ان جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ غوثیہ کمیٹی وہاں جا کے ان کو اسلام سے ان کو روشناس کرائیں گے۔
کہ نمازیں ٹھیک ہوں گی، ان کے اسلام کے بارے میں، تو یہ مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے پاس؟ جی بس ابھی اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کریں. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سلسلہ میں داخل ہوئے، آپ پہ کچھ ذمہ داریاں، کچھ اسباق، نوافل آپ کی روحانی تربیت کے لیے، آپ کی، تاکہ آپ 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، اسے کسی صورت آپ نے نماز کو قضا نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے 100 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار. کتنی دفعہ؟ 200 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. یہ وظیفہ آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 200 بار. پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ وظیفہ کتنی دفعہ؟ 200 بار. ماشاءاللہ. یہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کی جو وظیفہ ہے یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنے دنیا کا دھندا ہے، کاروبار ہے، جو بھی زندگی کے کام ہیں، میرے خیال میں آپ نماز کے بعد آپ 20 منٹ کے اندر 20 منٹ میں آپ یہ سارا وظیفہ مکمل کر لیں گے. لیکن 20 منٹ کی قیمت بہت بڑی ہے، فائدہ اس کا بہت بڑا ہے. وقت کم ہے، فائدہ بہت بڑا ہے. تو اس لیے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، ریگولر پڑھنا ہے اپنے اوپر. اس کو نماز پڑھیں، نماز کے بعد اس وظیفہ کو پڑھیں. اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، نفل پڑھنے ہیں صلاۃ اوابین. 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنے ہیں. 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار، قل هو اللہ احد 3 بار، الحمد شریف 1 بار، قل هو اللہ احد 3 بار. یہ آپ نے 2 رکعت کی نیت میں ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار، قل شریف 3 بار، یہ آپ نے صلاۃ اوابین پڑھنے. ٹھیک ہو گیا؟ یاد رہے گا؟ اس کے بعد آپ نے وہی وظیفہ جو فجر کی نماز کے بعد ہے، وہی وظیفہ آپ کو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ. یہ وظیفہ آپ نے درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. اگر صلاۃ اوابین کے بعد آپ کو تھوڑا کام یا کہیں پہ جانا ہو اور آپ یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ جو ہے یہ مکمل کر لیں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ سلسلے میں آ گئے ہیں. سلسلے کی پابندی کریں. آپ نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائیں. کسی کا حق اگر دینا ہے تو اس کا حق
اس کو لوٹا دیں. اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، دوسرے کا حق معاف نہیں کرتا. یہ آپ کے توبہ کی قبولیت کے راستے میں یہ رکاوٹ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی وعدہ کیا کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں. تو یہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کو پورا کریں. آپ اللہ سے وعدہ پورا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہ میں اپنے بندے کو بخش دیتا ہوں، پھر آپ کو نوید دیتا ہے کہیں جنت کی، کہیں نعمتوں کی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں تاکہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہو اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.